الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے کینڈیڈیٹ آدھو آزاد نشانات سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے امیدواران آزاد نہیں ہیں، وہ اپنے پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ اگر سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قانونی فرائض انجام دے تو تب ہوگا ایک ہی قانون اور تب ہوگا سب کے لیے ایک جیسا ملک۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئینی ترامیم انٹروڈیوس کرائیں گے۔ ہمارے آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے۔ اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا۔ وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے ایم این ایز کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا، تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسیس کو۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے، اور کنسٹیٹیوشنل ریفارم میں، گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفارم میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیر اعظم آئندہ ڈائریکٹلی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا۔ میں اس کہ آپ کے کوشچنز اس پوائنٹوں پہ لے لوں، میں آپ کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو شیئر کروں گا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا انتخابی منشور شیئر کرے۔ میں یہ افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ تو بیٹھا ہوں رؤوف صاحب کے ساتھ اور رضوان صاحب کے ساتھ، اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، لیکن جس ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ 6 مہینے کام کرتے ہوئے اس مینیفیسٹو کو تیار کیا، اس کے میجارٹی ممبران صاحبات جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے پیش نظر وہ میرے ساتھ آج نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اجتماعی طور پر وہ نہیں ڈسپلے کر سکتے ہیں جو ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹسیلف آئینی اور قانونی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں اگر مینیفیسٹو ڈسپلے کرنے میں دشواریاں آ رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی کوشش کی جا رہی ہے ایک پارٹی کو انٹائر پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کے سپورٹر اور ووٹر اور کینڈیڈیٹس کو۔ لیکن بہرحال ہمیں نہ صرف یہ دعویٰ ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہے گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے، آپ کے سروے میں بھی ہے، آپ کے پاس ہر وقت کیمرہ ہوتا ہے، آپ اس ملک کے معزز شہری ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ جاتے ہیں گلی کوچوں میں، آپ کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہماری مور دین 70% پاپولرٹی ہے۔ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے کینڈیڈیٹ آدھو آزاد نشانات سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے امیدواران آزاد نہیں ہیں، وہ اپنے پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ اس لیے ہم نے عوام کی خاطر اپنے مینیفیسٹو جو بنایا ہے اس کے مین پوائنٹس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ ہے، یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے جو ہیڈ لائنز ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں، شاندار پاکستان، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ اس سلوگن کے تحت شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ سوسائٹی نے جو اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، جتنے لوگوں کو مختلف پروسیس سے گزارتے ہوئے جس طریقے سے انجسٹس کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے عوامی آواز کا تقاضا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر پاور میں آتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی تو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو ان ساری باتوں کے تہ تک انشاءاللہ تعالی جائے گا۔ ہر سوسائٹی میں انجسٹس کا تدارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ عوام، ملک، جمہوریت، اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جسٹس اور ایکول کے لیے ہم یہ ایک کمیشن بنائیں گے جس کے کی کنسرن جتنے بھی ڈسپیرٹیز ہے ان کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ، اور ہمارا سلوگن ایک ہے، ایک قوم، ایک جیسے قانون،
सब होंगे बराबर। एक कौम, एक जैसे कानून, सब होंगे बराबर। हमने हमेशा से कहा है, खान साहब का विजन यही है रियासत मदीना, और हमेशा वो यही है कि रूल ऑफ लॉ हो। विजन यही है कि सब कानून के हमने बराबर हो। एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए, और एक कानून से बचे उसके लिए रास्ते बनाए जाएं और दूसरा कानून की गिरफ्त में आ जाए और उसको प्रोटेक्शन की फैसिलिटीज़ भी ना हो। इसलिए उससे बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ पे ज़्यादा जोर दें। और मैं एज ए बैरिस्टर की हैसियत से आपको कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ पूरे दुनिया का बुनियादी हकूक़ है। एक मरतबा एक जज एड्रेस कर रहा था और उसने अपने मुल्क के एक सबसे बड़ी क्वालिटी बयान की कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। तो उसने उसकी मिसाल ये दी कि रूल ऑफ लॉ वही है जिसमें चेक एंड बैलेंसेस हो, सारे तीन अर्गन्स के एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस हो, किसी एक फर्द में, किसी एक इंस्टीट्यूशन में सारा पावर मरकूज ना हो। इसलिए अगर सब अपने अपने दायरे में रहते हुए अपने कानूनी फ़राइज़ अंजाम दे तो तब होगा एक ही कानून और तब होगा सब के लिए एक जैसा मुल्क। इसलिए इसकी तरफ हमने स्टेप दिए हैं, वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ इसकी एग्जेक्टिव समरी रेफ़र करेंगे। मेरे पास उसकी कापी भी मौजूद है, ये भी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। ये 168 पेज की है इंशाअल्लाह ताला। 168 पेज का जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है, याद रख के हम हमेशा कहते हैं कि हम इन सब से डिफरेंट हैं। इंशाअल्लाह आप ये पढ़ेंगे तो आवाम को भी पता चल जाएगा कि खान साहब का विजन, खान साहब की पार्टी, खान साहब पाकिस्तान के लिए जो दर्द है वो बाकी सबसे डिफरेंट है। इंशाअल्लाह ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं आपकी तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। हमारा विजन क्या है पाकिस्तान के लिए, और हमारा आवाज़ यही है उसके लिए। रियासत मदीने में मदीने वाले जैसा इंसाफ, बराइनाम क़वानीन नहीं, उस पर अमलदारी लाजिम है। हमारे कुछ क़वानीन फरसूदा हो चुके हैं, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर है, चाहे वो सिविल प्रोसीजर है, चाहे वो पाकिस्तान पीनल कोड है। अदालतों में लोग जाते हैं, अदालतों में लोग फंस जाते हैं, या वो एक्सपेंसिव भी बहुत है, या लेंथी बहुत है, या कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। ख़ास कर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब अदालतों में आप जाएं तो कहते हैं एप्लीकेशन फ़ाइल करो, बायोमेट्रिक्स नहीं हुए, एफिडेविट नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बरक्स जो लोग आपको अरेस्ट करते हैं, एक गाड़ी से अडियाला में आपको निकाल देते हैं, दूसरा कड़ा कहते हैं दूसरे में आ जाओ, आप किसी और में अरेस्टेड है। इनके रोकथाम के लिए, अवाम की बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसमें सारे इख्तियारात मौजूद है, हम उसमें इंशाअल्लाह ताला बहुत रिफॉर्म लेके आएंगे ताकि अवाम की बुनियादी हकूक़ मुतासर न हो और उनकी प्रोटेक्शन हो। मुजरिम कानून से न बचे लेकिन कमज़ोर और बेगुनाह कानून की टेक्निकलिटी की गिरफ्त से भी बचे। इसकी तरफ हम इंशाअल्लाह ताला ज़्यादातर लीगल रिफॉर्म्स वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे, ये हम प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। और इसमें जो प्रोसीजर तरीक़ेकार हमने लेके आना है, अरेस्ट का भी तरीक़ेकार, ट्रायल का शुरू होना, जिस तरीके से हमने समझा और हम पे तो जिस तरीके से गुजरा है 2 सालों में, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम जनरल पब्लिक के लिए इंशाअल्लाह ताला इसको लेके आएंगे। अब मैं आपके साथ चौथा हुकूमत रिलेटेड विजन शेयर करूँगा। नया पाकिस्तान और नया तब्दीली का निज़ाम, नया पाकिस्तान और नई तब्दीली का निज़ाम। आपको ये पता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मर्तबा जब हम पावर में आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम आईनी तरामीम इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे आईनी तरमीम में एक शिक ये शामिल होगी कि हम आइंदा इंशाअल्लाह ताला
وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے. اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا. وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے ایم این ایز کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا. تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسیس کو. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے, اور کنسٹیٹیوشنل ریفارم میں, گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفارم میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیر اعظم آئندہ ڈائریکٹلی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے ہم اس کو کم کر کے 4 سال کریں گے. 5 سال کی مدت اس قوم کو کوئی زیادہ ہی لگتی ہے, اس لیے کہ پہلے ایسے کہ کوئی لوگ شروع کرے اور آپ کے خلاف, اس لیے ہم اس کو میجر ڈیموکریٹک کنٹریز کے مطابق کرتے ہوئے اسمبلی کی مدت ہم 5 سے 4 سال پہ لے کے آئیں گے. اسی طرح سینٹ کی مدت جو 6 سال ہے اس وقت, اس کو کم کر کے ہم 5 سال کے لیے کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم سینٹ میں بھی ریفارم لے کے آنے والے ہیں. انشاءاللہ عوام کی ہمدردی اور سپورٹ کے ساتھ, ووٹ کے ساتھ, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم سینٹ کو بھی ریفارم کریں گے. ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے. آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقہ ہمارا پروسیس ہے ایم پی ایز ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان آ جاتی ہے. اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں ایم پی اے سے, تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا. یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب ہمیشہ سے خان صاحب نے دیکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کرپشن سے پاک پاکستان ہو. اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد ہوگی, ہم ان کو بھی آزاد طریقے سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کے ساتھ معاشی کی اکانومی کے بارے میں جو ہمارا 5th سلوگن ہے وہ یہ ہے, تیز ہوگا معاشی پہیہ, ترقی کرے گا پاکستان. اکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کے آنے, وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے, لانگ ٹرمز بھی ہوں گے. اکانومی جب تک امپروو نہیں